تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورا اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں۔ جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever۔ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، اینڈ وین مائی فادر ول سینڈ یو دا کمفرٹر ہی ول ٹیسٹیفائی می۔ اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں۔ اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے، کیا آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں۔ فار اف آئی گو ناٹ اوے دا کمفرٹر شیل ناٹ کم، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا۔ فار اف آئی ڈپارٹ شیل ہی کم، میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے۔ یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس۔ پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدوس ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ the Holy Spirit، روح قدوس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ He was in the womb of Elizabeth۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے۔ یہ روح قدوس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا۔ تو اگر یہ محسن روح قدوس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ جب الزبتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدوس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدوس تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدوس تھے۔ تو یہ محسن روح قدوس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے، جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے. But you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا, جو کچھ سنے گا وہ کہیں گا. He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے، نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں، پارسی مذہبی کتابوں میں، بدھ مذہبی کتابوں میں، یہود مذہبی کتابوں میں، عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے۔ جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے، جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو۔ شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا۔ ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، اور دو قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی۔ اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت۔ اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی۔ شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے، وید اور اپنشد۔ وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے، جس کے معنی ہے گیان، علم، نالج۔ وید چار قسم کی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ پہلے تین وید رگ وید، یجروید، سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے، اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید۔ یہ پہلی تین وید رگ وید، یجروید، سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود، یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں، تین گیان کی کتابیں۔ رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز، تعریف کے گیت۔ یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز، قربانی کے شلوکس۔ سام وید میں ہے میلڈی، سنگیت۔ اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز، جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں۔ ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا۔
स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को ये भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को ये भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली, या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई, और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार according to Hindu mythology is the coming down of a deity or a revered soul in bodily form on the earth. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस ज़मीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा, अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस ज़मीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर।
اور اس چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر. ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا روپ لے کے اس زمین پہ آنے کی ضرورت ہے انہیں. کئی ہندو ودوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار اوتر اٹ ہیز اے پوزیسو کیس. اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ چیز، ایشور کی کچھ چیز، لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے اوتر، مطلب نیچے بھیجنا، اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو یہ معنی جو کچھ ہندو ودوان کی ہے بالکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہیں وہی ہے. اور یہ ہندو ودوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے، وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جب وید پڑھیں گے، اپنشد پڑھیں گے، اوتار کا ذکر نہیں ہے، لیکن وید میں کئی رشی، کئی سنت کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو جب وید اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو آپ کو بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. جب ہم بھگوت گیتا اور پرانا کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو شلوک میں نے پڑھا اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکیں. جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو، a foreigner who speaks a foreign language، جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے. یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان، a desert, a sandy track. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا، لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا، پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں
کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں، اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے، 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے۔ جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر، اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون، اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج۔ تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے، کئی ہے۔ یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے۔ آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 تک، اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے۔ ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا، لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے۔ لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ لوگ انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آذان، اور ساری حلال چیز کھاتا ہے، لیکن خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ لوگ گھاس پھوس، ہربس شربس، بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے، لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں، اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں، اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں۔ یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو۔ اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا۔ کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا۔ ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام۔
کنٹب کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن. اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے. کنٹب کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. جب کنٹب سوکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہا رشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا. نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی. شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ. کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. پہلے منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا.
سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000، اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی، بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے۔ کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جب ہم پڑھتے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا، اوور تھرو 20 کنگز، اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے، جو وہ 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے، اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے۔ ابندو کے ایک معنی ہے آرفن، آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہیں، یتیم۔ اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے، جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں۔ بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے، لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما، اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے۔ جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں۔ سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152، یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10، اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14۔ کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے۔ جب ہم وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے۔ نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی، شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے۔ صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے نراشنسا کر کے۔ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2، Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3، Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2، Yajur Ved
chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. Yajurved, chapter number 29, verse number 27. सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार, और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे, और ये आएंगे एक घोड़े पे सीधे हाथ में तलवार लेके और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में। माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल की अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रब्बी अव्वल को पैदा हुए।
اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی، اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، utmost چیریٹی اینڈ گریٹفلنس۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وحی آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی۔ پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8 utmost gratefulness، he was very grateful، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا، جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے لکھا ہے
کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور, اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن, اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں, پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ, اور خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے, سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے. پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراسٹر, اور اسے کہتے ہیں زوراسٹرنزم بھی, اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے. اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز, آگ کے پجاری. پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں, دساتیر اور اوستا. دساتیر کے 2 حصے ہیں, خردہ دساتیر اور کلن دساتیر, یا خردہ اوستا اور کلن اوستا. اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی. اس کے 2 حصے ہیں, زند اور مہازند. کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے, اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں, دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا فروردن یشت نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے, وہ نیک دھرم کے, سوشنت کے, جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں, یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے. اس سے معلوم پڑتا ہے, اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں, اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آگے لکھا ہے زند اوستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس استوت اریتا, اس کا نام ہے سوشین, اس کا نام ہے فتح. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے, اور ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت. سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا. استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, ون ہو پریزز. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اوستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے, یہ استوت اریتا کے ساتھی, وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں, اچھا بولتے ہیں,
اچھے اعمال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا. یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. یہ استوت اریتا کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں, ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں, ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں, دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے, دوسری کتاب ہے. دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب, 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر. اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹرین بھٹک جائیں گے اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians, وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ, تس بلخ اور خن پہ, پرشیا پہ. اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے. اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. یہ بھوشیہ وانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور ان کے صحابہ کے بارے میں. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زنت اویستا میں بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں, کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے. سوشین جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی, عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے. تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے. جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376 اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا, ایک میتری جو نیک ہے, جو دیالو ہے, جو حق پسند ہے, اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے, شروع میں, اونچائی پہ اور آخر میں. اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں. یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں, والیوم نمبر 35 پیج نمبر 225 میں. سیم بھوشیہ وانی. اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں. یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں, جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے, جو سرویٹوڈ تھے ان کے, جو ان کے غلام تھے, انندا پوچھتے بدھا سے کہ اے بدھا, جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں, نہ ہی میں آخری بدھا ہوں, اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری, جو نیک انسان ہے, جو سچا انسان ہے, جو دیالو انسان ہے, اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے, شروعات میں, اونچائی پہ اور آخر میں, اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا. اور جس طریقے سے میرے ماننے والے صرف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, اس کے ماننے والے ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے. یہ تینوں بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے میتری کا. میتری کے معنی رحمت,
दयालु, अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है रहमत, और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, 409 जगह लिखा है रहमत। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 409 बार आता है, और साफ तौर पे लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने नहीं तुम्हें भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन में, सारे जहां में, सारी इंसानियत के लिए। तो ये मैत्री जो जिक्र करते हैं बुद्धा, इशारा है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आगे जब हम पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट में लिखा है वॉल्यूम नंबर 11 में सफ़ा नंबर 36 में, महापरि निब्बान सुत्ता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32 में, कि बुद्धा कहते हैं कि हम तथागता, हम बुद्धा, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं, हम जो भी पैगाम देते खुल के देते हैं। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वही आई, उन्होंने अपने सहाबा से कभी नहीं कहा कि इस वही को छुपाओ, इस पैगाम को छुपाओ, और उनने कहा कि इस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाओ। आगे जब पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 97 में, महापरिनिब्बाना सुता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 36 में लिखा है कि जिस तरीके से बुद्धा का एक गुलाम था जिसका नाम था अनंदा, उसी तरीके से इस मैत्री का भी एक गुलाम होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो बचपन से जिसने दिया, और हम कह सकते हैं जो अनंदा के मुकाबले में, वो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी पीज़ फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ़ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहुद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र थी सिर्फ 16, और जब आर्चर, जब तीर अंदाज जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं जब पागल हाथी बुद्धा की तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज़्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, पेज नंबर 214 में लिखा है, सफ़ा नंबर 214 में, कि बुद्धा के 6 सिफात है। जो बुद्धा आने वाला है उसके 6 सिफात है। पहला कि उसे जब वही आएंगी तो उसका चेहरा खिलेगा। नंबर 2, वही आएंगी रात के वक्त। नंबर 3, ये बुद्धा एक नेचुरल डेथ मरेगा, कुदरती मौत उसे आएंगी। पॉइंट नंबर 5, ये बुद्धा जब मरेगा उसका चेहरा खिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ये बुद्धा जब मरेगा फिर कभी भी इस ज़मीन पे नहीं दिखाई देगा। ये 6 के 6 सिफात अल्हम्दुलिल्लाह हूबो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ेंगे, हूबो ये 6 चीज़ मिलते हैं। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जब आई तो उनका चेहरा खिल गया, और सबसे पहली वही आए जब वो गारे हिरा में थे और रात का वक्त था, जैसा जिक्र आता है कुरान में सूरह दुखान में सूरह नंबर 44 आयत नंबर 2 और 3, और सूरह क़दर सूरह 97 वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1, जिसमें लिखा है कि बेशक कुरान नाजिल किया गया है रात के वक्त, लैलतुल क़द्र के वक्त। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत एक कुदरती मौत थी, इट वॉज नेचुरल डेथ। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उनका चेहरा खिला हुआ था।
اور جو آخری پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا، یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر، کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر، جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے۔ ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن۔ یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے۔ اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس، لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھلک۔ پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر۔ تو کیتھلکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him۔ یہ بھوشیوانی بک آف ڈیوٹرانومی کی ہے، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee، میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے، from your brethren like unto thee، جو آپ کے جیسا ہوگا۔ I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth، اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ And all that he hears shall he speak، اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہ کہے گا۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے، آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. دے ہیڈ اے نیچرل ڈیتھ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پہ نہیں ہوئی. لیکن جو بھی ہے صلیب پہ موت ہوئی کہ نہیں, مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں, He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا, ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی. مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی, یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. اس کے آگے لکھا ہے, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب. تو عرب اور یہود دے آر کزنز, رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا
جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. آئی ول ٹیک ریونج آف ہم، میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں، when it is said to him, pray, read this, he will say, I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم. ہی از موسٹ سویٹ، ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جیروسلم. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف کتابوں میں اور مختلف مذاہب میں کس طرح ذکر ہے، اس کے لیے ہم آپ کو چلتے ہیں تھوڑی پچھلے جو ہے نا دور کی طرف. اسلام چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1450 سال پہلے اسلام کی جو ہے نا وہ شروعات ہوئی، اور اسلام کا آغاز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. انبیاء تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے، تو وہ صرف اس مقصد کے لیے آئے تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. اسی لیے تو ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو پیغمبر بھی کہتے ہیں. رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کا پیغام کسی تیسرے تک پہنچائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی
انبیاء رسول کا تو بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے نا اسلام کے سنہرے دور کا آغاز ہوا اور یوں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا جو کہ دنیا کے شروع ہونے سے شروع ہو گیا تھا۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب آئے، ان کی کتابیں آئی اور ان لوگوں پر نازل بھی ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کی گئی۔ مثال کے طور پر تورات، زبور، انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے پہلے یہ جو ہے نا کتابیں نازل ہوئی، تو اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے نا اپنی طرف سے تحریفیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ سارے کی سارے منسوخ ہو گئے۔ قرآن کو مہیمن بھی کہا گیا، مہیمن، قرآن میں مہیمن کا لفظ ذکر ہے، اور مہیمن کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو آپ کو پچھلی کتابوں کی بھی معلومات فراہم کرے، موجودہ حالات کے بھی اور آئندہ آنے والے کی بھی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو پچھلی امتوں کا ذکر اور اسی طرح موجودہ حالات اور آنے والے وقت کا جو معلومات اہم ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے، اسی لیے قرآن کو مہیمن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ جو پچھلی کتابیں یا پچھلی جو امم تھے ان کی کتابیں کیوں منسوخ کی گئی؟ کیونکہ وہ اس وقت کے دور کی کتابیں تھیں اور ان میں تحریفات کی گئی، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، اور آج کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کو 1450 سال ہو گئے، آج تک اللہ کے فضل سے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی کبھی اس میں آئے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس لیے میں جو ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسری کتابوں میں، تو آج جو ذاکر نائک کا جو بیان آپ نے سنا وہ یہی پر تھا، اسی موضوع پر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسری کتابوں میں ہے۔ تورات، زبور، انجیل، اس میں یقیناً ہمارے پیغمبر کا ذکر تھا، اور اس کا ذکر، اس کا ثبوت آپ کو قرآن مجید سے ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان لوگ، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی وہ خوب جانتے ہیں، چپے چپے جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر رسول برحق ہے، آخری نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا ضد کرتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ یہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب میں کیوں آئے؟ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اسرائیل میں سے آئے، یہ کیوں نہیں آیا؟ تو یہی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختلف کتابوں کے حوالہ جات دیے آپ کو، اور مختلف قسم کی کتابوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں موجود تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔